وہ ہستی آپ جتنا بھی سوچ کے لے آؤ، دوسری صدی سے لے کر آج 1443 ہجری ہے، 15ویں صدی ہو گئی۔ اس ہستی جتنا بڑا نہ دنیا میں کوئی ولی آیا ہے نہ کوئی عالم آیا ہے۔ اور یہ ہستی کون ہے؟ یہ سراج الامہ ہے، امام الائمہ ہے، اماموں کی امام ہے، جن کا نام دنیا میں کم لیا جاتا ہے اور ان کو امام اعظم کے لفظ سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا 3 رجب کو وصال ہے، 3 شعبان کو۔ تو اس نسبت سے میں نے آپ کے سامنے آج جو گفتگو کرنی ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے ہے۔ ہم اصل میں بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں۔ 2 نمبر پیری اور فقیری، جھوٹی فقیری، 2 نمبر فقیری کرنے والوں کے عرس ہم منا لیتے ہیں، سال آ سال گزر جاتے ہیں۔ جو محسن امت مسلمہ ہے اس کا نام ہم کبھی بھی نہیں لیتے۔ تو اس لیے میں نے آج ان کا نام، ان کی ذات، ان کی شخصیت پہ آپ کے سامنے اپنی معروضات پیش کرنی ہے۔ میں نے جو آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، 2 آیتوں کی تلاوت کی، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا فی الامیین، ان پڑھ لوگوں میں، رسولاً، عظمتوں والا رسول، منہم، جو انہی میں سے ہے۔ یا اللہ کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات ہی، فرمایا وہ میری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، صرف تلاوت نہیں کرتا، اگلا لفظ ہے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، میری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، اندر سے باطن پاک اور صاف کرتا ہے، اور صرف تزکیہ نہیں کرتا، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ صرف کتاب کی تعلیم نہیں دیتا، میرے رب نے کوئی لفظ ہی نہیں چھوڑا، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، صرف قرآن کی تعلیم نہیں دیتا، صرف تزکیہ نہیں کرتا، فرمایا وَالْحِكْمَةَ، میرا محبوب ان کو حکمت کی تعلیم بھی عطا کرتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے محبوب سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہ آیت نمبر 2 ہے، سورہ جمعہ ہے، لیکن ساتھ ہی آیت نمبر 3، جب میرے نبی نے اس کی تلاوت کی، آیت نمبر 3 کی، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور کچھ آخر میں آئیں گے ان کے بعد، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ان سے مل جائیں گے ان کے لیے بھی یہ میرا رسول ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جب یہ دوسری آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 3 سورہ جمعہ کی، تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ بعد میں آنے والوں کا جو ذکر ہے یہ کون ہے؟ حالانکہ صحابہ بھی عربی لینگویج رکھتے تھے، عربی بولتے تھے، عربی سمجھتے تھے، عربی لکھتے تھے، عربی بولتے تھے، عربی سمجھتے تھے، قرآن بھی عربی میں ہے، لیکن اس کے باوجود ہر آیت کو نہیں سمجھ سکتے تھے، بلکہ قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے میرے محبوب سے سوالات کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو بعد میں آ کے ملنے والے لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ حضرات محترم، صحیح مسلم شریف حدیث کا نمبر ہے 6497۔ جب میں کوئی ایسا
واقعہ بیان کرتا ہوں، میں حدیث کا نمبر جب بیان کرتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کا نمبر بیان کرنے میں ایک تو مجھے بھی بڑی تسکین قلب محسوس ہوتی ہے کہ میں جو محنت کرتا ہوں میں ٹیک سے کہتا ہوں کہ یہ نمبر ہے، اور وہ نمبر میں آپ کے سامنے ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کے سامنے پیش بھی کر دیتا ہوں. تو حضرات محترم صحیح مسلم شریف حدیث کا نمبر ہے 6497. محمد بن رافع و عبد بن حمید قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان الدین عند الثریا لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناوله. کیا عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 میرے نبی نے پڑھی، صحابہ پوچھتے ہیں جناب یہ بعد میں جو لاحق ہونے والے ہوں گے یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ؟ صحیح مسلم شریف کا نمبر بتا دیا. دوسری حدیث ترمذی شریف میں 3261. ترمذی شریف میں حدیث کا تیسرا نمبر ہے 3310. ترمذی شریف میں حدیث کا چوتھا نمبر ہے 3933. مسند احمد شریف میں حدیث کا نمبر ہے 12754 اور مشکات المصابیح میں حدیث کا نمبر ہے 6212. مصطفیٰ کریم نے جب سورہ جمعہ کی یہ آیت نمبر 3 تلاوت فرمائی، صحابہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو عین بعد میں آنے والے لاحق ہونے والے لوگ ہیں یہ کن لوگوں کی طرف اللہ کے قرآن نے اشارہ کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں حضور نے جواب نہیں دیا. پھر دوسری بار بھی یہی سوال ہوا، پھر بھی پیغمبر نے جواب نہیں دیا. جب تیسری بار سوال ہوا حضرت سلمان فارسی مجمع میں سے حضور نبی کریم کے سامنے آئے. میرے نبی نے حضرت سلمان فارسی کے اوپر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے فرمایا او صحابہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو کہ یہ بعد میں آنے والے کون لوگ ہیں جن کا اشارہ اللہ قرآن میں دے رہا ہے، یہ سلمان فارسی کے ملک کا ایک بندہ ہوگا. اگر دین اور ایمان ثریا پر بھی ہوا وہ بندہ من ابناء فارس، وہ سلمان فارسی کے ملک کا بندہ، اس کی قوم کا بندہ، وہ ثریا سے بھی علم کو نیچے لے آئے گا. اب وہ بندہ کون ہے؟ علماء محدثین سارے کے سارے، امام اعظم ابو حنیفہ کی حمیتی بھی اور مخالفین بھی معاندین بھی یہ انکار نہیں کر سکے. سب نے یہ بیان کیا کہ یہ جو کملی والے نے اشارہ کیا اور قرآن کی اس آیت میں جو اشارہ ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اشارہ فرمایا وہ بندہ ایک ہی ہے جو فارس میں ہوا، اور تو کوئی اس پائے کا ہوا نہیں ہے. تمام محدثین فرماتے ہیں وہ فارس میں پیدا ہونے والا بندہ ایک ہی ہے جس کا نام نعمان ابن ثابت ہے، جس کو دنیا امام اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے. حضرات محترم حضور نے فرمایا لو کان الدین عند الثریا لذهب رجل من فارس او ابناء فارس حتى يتناوله. وہ ابناء فارس میں سے وہ مرد کلندر، وہ مرد حر، وہ مرد علم، وہ ایمان اگر ثریا پر بھی ہوگا وہاں سے اتار کے لے آئے گا. تمام علماء محدثین و مفسرین اس پر متفق ہیں کہ حضور نے جو اس بندے کی طرف اشارہ کیا اور کوئی نہیں ہوا ایران اور فارس میں سے، وہ ایک ہی ہستی ہے جن کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. آپ کا نام تھا نعمان، والد محترم کا نام تھا ثابت، دادے کا نام تھا زوتا. دادے کا زمانہ حضور کا زمانہ ہے، لیکن زوتا چونکہ ایران کے ایک علاقے کے حکمران تھے، عام بندے نہیں تھے.
ایک علاقے میں حکمرانی کرتے تھے، دادا امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام ثابت پڑا، نعمان بن ثابت بن مرزبان، اور یہ جو ہے نا نعمان بن ثابت بن نعمان، جن کا نام زوتا تھا اور نام رکھا گیا نعمان اسلام قبول کرنے کے بعد، یہ اپنے بیٹے ثابت کو مولا کائنات مولا علی جب کوفے میں آئے تو کوفے میں ان کی بارگاہ میں لے کے گئے اور ہدیہ لے کر گئے۔ پتہ چلا کہ ان کا خاندان شروعات اسلام میں ہی مولا کائنات مولا علی سے محبت کرتا تھا۔ اسی وجہ سے شیعوں کے بڑے گروپ ہیں، جو ایک گروپ ہے نا زیدیہ فرقہ، زیدیہ فرقہ والے امام اعظم ابو حنیفہ کے محبت اہل بیت کی وجہ سے ان کو شیعہ شمار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ شیعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اہل بیت سے محبت بڑی تھی۔ تو امام ابو حنیفہ کا دادا حضرت نعمان، امام ابو حنیفہ کا نام بھی نعمان ہے، دادے کا نام بھی نعمان ہے، اپنے بیٹے ثابت کو مولا کائنات مولا علی کی بارگاہ میں لے کے آ گئے، ہدیہ پیش کیا اور عرض کیا ہے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ میرے بیٹے کے لیے دعا فرما دیں۔ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے ہاتھ اٹھے، دعا کیا نکلی؟ اے نعمان تیرا بیٹا ثابت اللہ اسے بھی دین پر ثابت قدم رکھے اور اس کی اولاد کو میرا رب علم دین عطا فرمائے۔ چند دن گزرے تو ثابت کے ہاں حضرت نعمان امام ابو حنیفہ پیدا ہو گئے۔ حضرت محترم مولا علی کی دعا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو، ذکر کیوں چھیڑا کہ یہ جو شعبان ہے اس کی 3 کو وصال ہے۔ ہم لوگ یہ جو بناوٹی پیر ہیں ان کے عرس بڑے مناتے ہیں، جو اصل ہماری محسن ہستیاں ان کو بھول گئے ہیں۔ تو حضرات محترم ان ہستیوں کو دعائیں ملی مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے جب عراق فتح کیا، آپ کے زمانے میں فتح ہوا، تو آپ نے حکم دیا عراق کے گورنر کو کہ ایک نیا شہر بسایا جائے، کوفہ۔ حضرت فاروق اعظم کے حکم پر 17 ہجری کو کوفہ تعمیر ہونا شروع ہوا، بڑے بڑے لوگ وہاں آئے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی کثیر تعداد کوفے کے اندر آئی۔ حجاز مقدس اس لیے اہم تھا کہ وہاں دین کا محبت تھا، دین اترا تھا۔ کوفہ اس لیے صحابہ کے دور میں اہم ترین ہو گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کثیر تعداد میں کوفے کے اندر آئے، حتیٰ کہ علماء نے بیان کیا کہ حضرت فاروق اعظم کے حکم پر 1 نہیں 2 نہیں 1500 صحابہ کوفے میں مستقل رہائش اختیار کی، آ کے مکان بنائے، کوفہ نیا شہر بسا، صحابہ نے مکان بنائے 1500 صحابہ، اور ان 1500 میں سے 70 صحابہ وہ تھے جو بدری صحابہ تھے۔ کون تھے؟ جو بدری صحابہ تھے۔ اور حضرت فاروق اعظم نے مدینے سے ایک بڑی ہستی کو بلایا، اب سنتے رہو، نام ہے عبداللہ ابن مسعود، جن کو میرے نبی نے دعا دی کہ اے عبداللہ ابن مسعود اللہ تمہیں فقہ کا علم عطا فرمائے۔ عبداللہ ابن مسعود کو عمر فاروق نے بلا کے فرمایا جاؤ کوفے کے اندر نیا شہر بسایا ہے، وہاں صحابہ بھی گئے ہیں، وہاں کے لوگوں کو دین کی تعلیم دو، حدیث کی تعلیم دو، قرآن مقدس کی تعلیم دو۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں پر پہنچے، آپ کی شب و روز کی محنتوں سے کوفے کے اندر 4000 علماء اور محدثین پیدا ہو گئے۔ کتنے؟ 4000 علماء و محدثین، حتیٰ کہ جب مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ باب مدینۃ العلم، آپ خود جب کوفے آ گئے، اپنا دارالخلافہ کوفے بنا لیا، تو اور علم جو کوفے کا علم تھا اس کو 4 چاند لگ گئے۔ تو اس زمانے میں یعنی صحابہ کے دور میں 17 ہجری سے لے کر مولا کائنات مولا علی کے زمانے تک، فاروق اعظم کے زمانے سے لے کر دین مکہ اور مدینہ اترا تھا، اور وہ دین والے دین کو لے کے کوفے کے اندر سارے کے سارے آباد ہوئے، حتیٰ کہ عبداللہ ابن مسعود نے جب 4000 علماء اور محدثین بنا دیے، پھر جب مولا علی آئے انہوں نے کوفے کی فضا دیکھی تو مولا علی بول پڑے۔ مولا علی نے فرمایا اللہ ابن مسعود کا بھلا کرے کہ ابن مسعود نے تو کوفے کے در و دیوار کو بھی علم سے منور کر دیا ہے، اور مدینہ تو علم کے آنے سے تو 4 چاند لگنے ہی تھے۔ اور ان کے علاوہ ایک تھے حضرت سعید ابن جبیر۔ یہ جب عبداللہ ابن مسعود کو فاروق اعظم نے بھیجا نا کوفے والوں کو خط لکھا، اے کوفہ والو خیال رکھنا یہ جو بندہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں جس کا نام عبداللہ ابن مسعود ہے، جس کے حق میں دعا کملی والے نے فرمائی ہے، جس کو فقہ کے علم کی دعا محمد عربی نے خود دی ہے، اس کی مجھے بڑی ضرورت ہے، لیکن چونکہ کوفہ میرے حکم سے نیا شہر آباد ہوا ہے، وہاں چونکہ دارالخلافہ بھی بننے جا رہا ہے، اس لیے وہاں پہ لوگوں کو زیادہ علم کی ضرورت ہے، میں نے اپنی ذات پر تمہارے شہر والوں کو زیادہ فوقیت عطا کی اور عبداللہ ابن مسعود تمہیں دے دیا۔ اور ایک سعید ابن جبیر، یہ تنہا عبداللہ ابن عباس کے علم کا ایسا نسخہ تھے سعید ابن جبیر کہ جب کوفے والے کوئی مسئلہ شرعی پوچھنے کے لیے جاتے نا عبداللہ ابن عباس کے پاس، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا کہ یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ کوفے والے قرآن کا علم پڑھنے کے لیے یا مسئلہ پوچھنے کے لیے جب عبداللہ بن عباس آپ کی بارگاہ میں جاتے تھے تو آپ پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ پوچھتے تھے کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتا تھا کوفہ سے۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے ارے وہاں پہ سعید ابن جبیر جو ہے تم وہاں اس سے مسئلہ کیوں نہیں پوچھتے؟ مجھے رب نے جو علم عطا کیا تھا میں نے سعید ابن جبیر کو عطا کر دیا۔ اور ایک آپ کے استاد ہیں امام ابو حنیفہ کے امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ شاگرد ہیں عبداللہ ابن عمر کے، عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں، اور امام شعبی جب مغازی بیان کرتے تھے نا غزوات کے واقعات، تو ایک دفعہ انہوں نے عبداللہ ابن عمر نے ان کو بیان کرتے سنا تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں خود غزوات میں شریک ہوا، میں شریک ہوتا تھا، لیکن امام شعبی کا علم مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک استاد تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے، ان کا نام تھا حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم نخعی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پایا، اور ان کے پاس بیٹھ کر انہوں نے علم حاصل کیا۔ 95 ہجری میں جب ان کا انتقال ہونے لگا، آپ کا انتقال ہوا، تو ابو عمران نے کہا کہ تم نے سب سے زیادہ فقیہ کو دفن کر دیا ہے۔ وہ جس بندے کے سامنے انہوں نے کہا ابو عمران نے کہ تم نے سب سے زیادہ، کون؟ ابراہیم نخعی، تم نے سب سے زیادہ فقیہ بندے کو دفن کر دیا ہے۔ اس بندے نے سوال کیا کیا یہ ابراہیم نخعی حسن بصری سے بھی زیادہ فقیہ ہے؟ تو ابو عمران نے کہا صرف حسن بصری نہیں،
پورے اہل بصرہ، پورے اہل کوفہ، پورے اہل شام اور پورے اہل حجاز میں جتنے لوگ بھی موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ فقہ کا علم جاننے والا ابراہیم نخعی ہے۔ اور یہ ابراہیم نخعی کون تھا والا؟ یہ امام ابو حنیفہ کا استاد تھا۔ جب ابو جعفر نے پوچھا نا، منصور نے، کنیت ابو جعفر تھی نا اس کی، امام ابو حنیفہ نے دونوں زمانے دیکھے، بنو امیہ والا بھی، بنو عباس والا بھی۔ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی نا واقعہ کربلا کے بعد، تو یزید زیادہ دیر نہیں رہا۔ یزید نے مرنے سے پہلے اس کو بندر نے کاٹ دیا تھا، تو سال ڈیڑھ میں یہ فوت ہو گیا، 2 سالوں میں۔ تو اس نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میرے بعد تم حکومت سنبھالنا، یزید نے۔ لیکن اس کے بیٹے نے حکومت قبول نہیں کی، اس نے کہا کہ مجھے اس تخت سے آل رسول کے خون کی خوشبو آتی ہے، تم پتہ نہیں کیسے بیٹھے رہے ہو، میرے باپ ہو، میرے باپ پر میں کہہ کچھ نہیں سکتا، مجھے یہ تخت نہیں چاہیے۔ وہ چھوڑ کے چلا گیا، لوگوں میں جھگڑا پڑ گیا کہ اب خلیفہ کس کو بنائیں۔ عبداللہ ابن زبیر مدینے میں تھے، دور تھا صحابہ اور تابعین کا ملا جلا، اب کس کو بنائیں خلیفہ؟ تو عبد الملک بن مروان کو بنایا گیا خلیفہ۔ 10 سال اس نے حکومت کی۔ اس کے جانے کے بعد ولید بن عبد الملک آیا۔ امام ابو حنیفہ نے ولید بن عبد الملک کا بھی دور دیکھا، اس وقت آپ کی عمر 18-19 سال تھی۔ اور ولید بن عبد الملک جب مرا تو اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا۔ سلیمان بن عبد الملک نے ایک کام ویسے اچھا کیا، بڑا چنگا قدرتی ہو گیا، دیکھو وہ آج شیعہ بھی اس کو دعائیں دیتے ہیں، وہ تو بڑا کام کیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا، حکومت دی، ولی عہد بنایا، اور نہ اپنے بھائیوں کی اولاد میں سے کسی کو۔ اس نے وصیت کی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز کو حکمران بنایا جائے۔ اور عمر بن عبدالعزیز جب آئے تو پھر آئے تو وہ 2 سالوں کے لیے ہی، لیکن اس وقت کے لوگ کہتے تھے کہ ابو بکر عمر کا دور واپس آ گیا ہے۔ ایسی خلافت کی تاریخ میں عمر بن عبدالعزیز کو 5ویں 6ٹھے خلیفہ کے طور پر جانا جاتا ہے کہ انہوں نے بنو امیہ کی حکومت کے ختم آخری تھے یہ عمر بن عبدالعزیز۔ ان کے بعد بنو عباس کی حکومت آئی، تو بنو امیہ کی حکومت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو یزیدی حکومت نے کہا کہ آپ آؤ، ہم آپ کو اپنا مشیر رکھنا چاہتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کا بڑا مشہور قول ہے، آپ نے فرمایا یہ یزیدی اگر مجھے کہیں نا مسجدوں کے دروازے گن کر مجھے دو، میں نے یہ بھی نہیں دینے، کوئی نہ، میرا بھائی کاٹ پکا۔ اور انہوں نے حضرت امام حسن کے پوتے حضرت محمد بن ابراہیم کو، جن کا تاریخ میں نام ہے نفس زکیہ، یہ ان کا لقب تھا، اصل نام نہیں تھا، اصل نام تھا محمد بن ابراہیم، نفس زکیہ کے نام سے جن کو جانا جاتا ہے۔ ان کی حمایت کا اعلان کیا اور اپنے شاگردوں کو کہا کہ آل رسول کا ساتھ دو۔ وہ 7 سال آپ مکے میں رہے۔ کتنے سال؟ 7 سال مکے میں رہے۔ ایک قول تو بڑا کھلا ہے، وہ تو خیر اہل حدیثوں کو ہضم نہ ہو، لیکن جو اہل حدیث ماننے پہ مجبور ہیں، ہے قول وہ بھی بڑا تکڑا، لیکن اس سے انکار ممکن نہیں۔ وہ قول یہ ہے جو ان کے لیے یہ شاید نہ مانے، وہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے 70 صحابہ کا دیدار کیا۔ اس کا تو شاید انکار کر دیں، وہ روایت ضعیف ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ امام ابو حنیفہ نے کوفہ میں 2 صحابہ کا دیدار کیا، ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ۔ کوفہ میں کن بلا 2 صحابہ کا، ایک حضرت انس بن مالک اور ایک حضرت عبداللہ بن اوفا۔ نام یاد کر لو، ہم حنفی ہیں، حنفی، ہمارا جو امام ہے اس کے جو استاد ہیں ان کے نام ہیں یہ صحابہ ہیں، صحابہ۔ کوفے میں 2 صحابہ کا دیدار ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ کیا، ایک انس بن مالک، ایک عبداللہ بن اوفا، ان کو کوفے میں دیکھا۔ اور مدینہ منورہ میں حضرت سال بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہے،
ان کا دیدار مدینے میں کیا، اور ابو طفیل عامر بن واصلہ کو امام ابو حنیفہ نے مکے میں دیکھا۔ جب مکے گئے امام ابو حنیفہ 7 سال جب مکے رہے نا ان بنو امیہ کی حکومتوں کے خلاف، وہاں وقت گزارا تو وہ ایمیں نہیں گزارا آج کا مکہ اور ہے، وہ صحابہ کے دور کا مکہ اور تھا۔ 7 سال ابو حنیفہ جو مکے میں رہے، صحابہ سے دین کا علم حاصل کیا اور فقہ کی تعلیم 7 سال، اور پھر آپ نے چونکہ 52 حج کیے ہوئے تھے، جب بھی حج کو جاتے پہلے بھی مہینہ رہتے بعد میں بھی مہینہ رہتے، وہاں صحابہ سے ملتے، تابعین سے ملتے، ان سے میرے نبی کی حدیثیں اخذ فرماتے۔ حضرات محترم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس زمانے میں فقہ مرتب کی جب بخاری لکھنے والے امام بخاری ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ امام مسلم شریف لکھنے والے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، فقہ حنفی اس وقت بھی تھی، امام ترمذی ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، امام ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ سارے بعد میں پیدا ہوئے اور بعد میں کتابیں حدیثوں کی آئیں۔ امام ابو حنیفہ اس زمانے ان ساری حدیثوں کی کتابوں سے پہلے فقہ حنفی مرتب کر چکے تھے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دعوے سے بتاتا ہوں، ایسے کر کے لوہے پر یہ پتھر پر لکیر جیسے کہتے ہو نا، ایسے پوری بخاری شریف میں جتنی حدیثیں ہیں یا 5 یا 6 یا 7 راویوں سے، کیونکہ ان کا زمانہ بعد کا ہے نا، اتنے بندے آ جاتے ہیں حضور تک، 7 بندے 6 بندے 5 بندے، جو حدیث 2 بندوں کی وساطت سے حضور تک جائے نا، 2 بندوں کی وساطت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اس حدیث کو کہتے ہیں ثنائی حدیث، سے کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ ثنائی حدیث، جس میں صرف 2 بندے ہوں اور اس کے بعد حضور ہوں۔ ثنائی حدیث پوری بخاری اور پوری مسلم میں ایک حدیث بھی ثنائی نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ نے جو کتاب الاثار حدیثوں کی کتاب لکھی اس میں ساری حدیثیں ثنائی ہیں، اور حدیث میں اگر 3 راوی ہوں حضور تک تو اس کو کہتے ہیں ثلاثیات۔ کیا کہتے ہیں؟ دونوں سے پہلے والی بھی سے آخری بھی سے، ثلاثیات 3 راویوں والی۔ پوری بخاری میں 22 حدیثیں ہیں، 22 ثلاثیات کتنی ہیں؟ 22۔ ان 22 میں سے امام بخاری نے 20 حدیثیں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے لی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا جو شاگرد ہے امام محمد بن حسن شیبانی، یہ استاد ہے امام بخاری۔